ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اچھی تعلیم، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا گھر اور بہتر مستقبل کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اصل زندگی کون سی ہے؟ کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یاد دلایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک مومن کا اصل مقصد صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں، بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، صحت بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ آج جو شخص بہت مالدار ہے، کل وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ آج جو شخص طاقتور ہے، کل وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، نہ بادشاہ، نہ امیر، نہ غریب، نہ جوان، نہ بوڑھا۔ سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہوں گی؟ کیا ہمارے اعمال نیک ہوں گے؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے والدین کو خوش رکھا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آج ہی سوچنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی فکر کرنی ہوگی۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ بدقسمتی سے بہت لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ آج عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی تلقین کریں گے۔ آج بہت سے لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، والدین کی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا راستہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں لیکن قرآن پاک کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم چند آیات پڑھیں، ان کا ترجمہ سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اچھے اخلاق کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی۔ مسکرانا صدقہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا عبادت ہے، معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، دوسروں کی مدد کریں، ہمیشہ سچ بولیں۔ سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ اگر ہم اس کے ذریعے اچھی باتیں پھیلائیں، قرآن و حدیث سیکھیں اور لوگوں کو خیر کی دعوت دیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کریں تو یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا اگلا دن کیسا ہوگا۔ آج سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلا اسلامی موضوع کس پر سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔